اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم الوہم الان ومن الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان گرامی قدر سن 1444 ہجری کے عشرہ محرم کی مجالس امام بارگاہ قصے غازی عباس فیروزیاں کی دھرتی سے آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ چونکہ یہاں اس امام بارگاہ میں مجالس 2 محرم سے عام طور پہ شروع ہوتی ہیں، یکم محرم سے نہیں ہوتی، تو ایسے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید پہلی محرم کے عادی نہیں ہیں لوگ کہ پہلی کوئی مجلس ہو، لیکن چاند نظر آنے کے بعد ہونی چاہیے مجالس۔ اور ہم بھی آج ہمیں تاخیر ہو گئی، اس کے کچھ اسباب ہیں، وہ بھی جو تاخیر تو کوئی وجہ تاخیر بھی تھی، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ کل سے پوری کوشش ہوگی کہ ہم یہاں جلدی پہنچیں اور 10:10 تک میری خواہش ہے کہ ممبر لے لوں 10:10 تک، اور اگر چونکہ آنا دور سے ہوتا ہے تو زیادہ بھی لوگ ہوں 10:15 آپ کی خدمت میں بیٹھ جاؤں تاکہ کچھ پڑھ سکوں۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ میرا شیڈول بہت زیادہ اس مرتبہ ٹائٹ ہے، میرے پاس نہ کہیں بیٹھنے کا ٹائم ہے، نہ کھانے کا ٹائم ہے، نہ پینے کا ٹائم ہے، تو جو بھی وقت ہوگا وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے جس آیت شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ آیت سورہ مبارکہ روم کی ہے۔ یعنی ان ایام میں جس موضوع پر آپ صاحبان سے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع اس سال کے لیے جو ہے وہ ہے دین حنیف قرآن کی نگاہ میں۔ دین حنیف قرآن کی نگاہ میں یہ موضوع ہے، اس پر ہم انشاءاللہ مسلسل آپ سے بات کریں گے۔ اور اس موضوع کے لیے جس آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ آیت سورہ مبارکہ روم کی ہے، اور سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، اور اس 30ویں سورے کی یہ آیت نمبر بھی 30 ہے، سورہ بھی 30واں اور اس سورے کی آیت بھی 30ویں ہے۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے۔ آپ صاحبان اگر تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، کم از کم یہ آگے کی جگہیں ذرا خالی اچھی نہیں لگتی، ممبر کے قریب والی جو صفحے ہیں نا ان میں تو ذاکر خطیب کو گھیر کے بیٹھا کر تاکہ وہ ادھر ادھر ہل نہ سکے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اسے فاصلہ دیں گے تو وہ فرار کا راستہ بنا دے گا۔
ارشاد رب کائنات ہو رہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ پاک پروردگار اپنے مطہر اور مقدس کلام میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اے حبیب یکسوئی کے ساتھ یکسو ہو کر آپ اپنے رخ کو دین خدا کی طرف، دین حنیف، دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں۔ فطرت اللہ، وہ دین خدا، وہ دین حنیف کیا ہے؟ تو کہا فطرت اللہ، وہ اللہ کی فطرت ہے۔ فطرت اللہ، وہ اللہ کی فطرت ہے۔ فطر الناس علیہا، کہ جس فطرت پر اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ہے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی نا، فطرت اللہ نے تمام انسانوں کی ایک بنائی، شکلیں الگ الگ بنائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فطرت ایک ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، ذالک الدین القیم، اور یہی دین محکم ہے۔ یہ جو فطرت ہے نا، یہی دین محکم ہے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ یہ جو اکثریت ہے نا، اکثریت کو خبر ہی نہیں ہے، یعنی اکثریت دین ہی سے بے خبر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد فَأَقِمْ میں خطاب کر رہا ہے، کسی سے خطاب کر رہا ہے، ڈائریکٹ کہا ہے، امر دیا فَأَقِمْ، تو کہنے والا ہے اللہ، مخاطب، ایک مخاطب ہے اور ایک مخاطب ہے، یعنی ایک خطاب کرنے والا اور ایک وہ ہے جس سے خطاب ہو رہا ہے۔ خطاب کرنے والا اللہ ہے اور جس سے خطاب ہو رہا ہے وہ رسول ہے، ٹھیک ہے نا۔ خطاب جن سے ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ نبی مکرم ہے، وہ رسول اعظم ہے۔ خطاب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو خطاب، بھائی دیکھیں، خطاب کی اہمیت مخاطب سے ہوتی ہے اور مخاطب سے بھی ہوتی ہے۔ خطاب ہے نا، تو اس کی اہمیت اس سے ہے کہ خطاب کرنے والا کون ہے، اور پھر دوسری اہمیت مخاطب کے کس سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر کہنے والا بہت ہی عاقل اور دانا بھی ہو، لیکن کسی دیوانے، مجنون اور پاگل سے بات کر رہا، تو اس عاقل کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ ہاں؟ ٹھیک ہے، تو بات کرنے والا ہے کون اور جس سے کی جا رہی ہے وہ کون ہے؟ تو پھر خطاب، یعنی قول کی اہمیت قائل سے ہوتی ہے، کلام کی اہمیت متکلم سے ہوتی ہے۔ بات ہو کس سے رہی ہے؟ بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ پروردگار کس سے خطاب، کس سے کر رہا ہے؟ رسول اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اور آگے بات کیا کر رہا ہے؟ دین کی بات کر رہا ہے۔ تو مخاطب اور مخاطب یعنی خدا اور نبی پر دین کی الف بے شروع کرنے سے پہلے خدا اور نبی کو سمجھنا ہے۔ جب تک اللہ اور اللہ کا رسول سمجھ میں نہیں آئیں گے، دین کی الف بے بھی شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ سے توحید ہے، پیغمبر پر نبوت و رسالت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل کر لو۔ لوگ توحید پرست بنتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے پوری دنیا میں سید الموحدین صرف علی کو بنایا ہے۔ اللہ نے توحید پرستوں کا سالار صرف علی کو بنایا ہے۔ دیکھیں جس طرح میرے مولا کے دوسرے القابات مولا کے لیے مخصوص ہیں نا، امیر المومنین مخصوص ہے علی کے لیے، امام المتقین مخصوص ہے علی کے لیے، اسی طرح سید الموحدین بھی مخصوص ہے میرے مولا کے لیے۔ آدم اللہ کے نبی ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک سارے نبی ہیں، مگر اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے
ان نبیوں میں سے، ان رسولوں میں سے، ان چنے ہوئے اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی نہ کسی کو امیر المومنین کہا ہے، نہ کسی کو امام المتقین کہا ہے، نہ کسی کو سید الموحدین کہا ہے۔ نبی توحید کا عقیدہ دیں گے مگر توحید پرستوں کے کاروان کے سردار نہیں کہلائیں گے۔ توحید پرستوں کا جو کاروان ہے اس کا سالار اللہ نے علی کو بنایا ہے، سید الموحدین علی ہیں توحید پرستوں کے سردار۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ علی کو چھوڑ کر کوئی توحید تک جا ہی نہیں سکتا ہے، اللہ تک جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ کا بننا ہے تو پہلے علی کے دروازے پر آنا ہوگا، اور علی کے دروازے سے ہی تمہیں آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی زحمات، تبلیغات اور دی ہوئی تعلیمات ملیں گی۔ یعنی اگر کوئی علی کو چھوڑ دے تو نبیوں کی تعلیمات سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی علی کو چھوڑ دے تو نبی اسے خود چھوڑ دیتے ہیں، اور جنہیں نبی چھوڑ دے انہیں خدا بھی چھوڑ دے۔ انہیں خدا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آج چونکہ پہلی مجلس ہے اور میرے پاس وقت نہیں بچا، کل سے انشاءاللہ جلدی آؤں گا، اور جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انشاءاللہ 10:15 تک یہاں ہوں گے، انشاءاللہ میرا اللہ مدد کرے گا۔ بس چند جملے مسائل کے بھی سن لیجیے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ آج پہلی محرم ہے، اور جو رات گزری ہے یہ رات چاند رات ہے، چاند نظر آ گیا، محرم کا چاند عالم افق پر نمودار ہو گیا۔ چاند آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ دنیا بھر کے تمام لوگوں نے سن 1444 ہجری جو ہے، 1444 ہجری کے محرم کا چاند ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور 61 ہجری میں محرم کا چاند حسین اور زینب نے دیکھا۔ بس 61 ہجری کے محرم کا چاند وہ آخری چاند تھا جو بہن اور بھائی نے مل کر دیکھا۔ اس کے بعد بہن اور بھائی مل کر کوئی چاند محرم کا نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، رونے کے لیے آئے ہو نا، فرصت دینے کے لیے آئے ہو نا، آپ اکیلے تھوڑی آئے ہو، آپ آئے ہو مگر آپ سے پہلے حسین کی ماں فاطمہ زہرا فرصت دینے والی بیویاں پہلے آ گئی نہیں فرصت۔ عزیزانو، اس چاند کی فاطمہ کے چاند کے ساتھ بڑی گہری نسبتیں ہیں، اور چاند کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چاند کو تلاش کیا کرو، چاند کو دیکھا کرو، اور جب چاند پر نگاہ پڑے، پریمی کے چاند پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو، دعا مانگا کرو۔ یہ 61 ہجری کا جو چاند ہے نا، یہ حسین اور زینب نے تو سفر میں دیکھا، ادھر سے چاند سفر کر رہا تھا، ادھر سے فاطمہ کا چاند سفر کر رہا تھا۔ فاطمہ کے چاند کا اور اس چاند کا آمنا سامنا ہوا ہے، دو مسافر ایک جگہ ملے ہیں، وہ آ رہا تھا، یہ جا رہا تھا، لیکن اس چاند کی روشنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن کرنے کے واسطے حسین جا رہے تھے۔ چاند کو چاندنی کا رزق دینے کے لیے حسین جا رہے تھے۔ حسین مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ادھر سے چاند بھی آ رہا ہے، فاطمہ کے چاند کا اور اللہ کے چاند کا، دونوں مسافر چاندوں کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ مدینے میں حسین نے اپنی ایک بیٹی چھوڑی تھی جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے۔ 61 ہجری کے محرم کا چاند فاطمہ صغریٰ نے بھی دیکھا۔ چاند کو دیکھتے ہی جیسے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، حسین کی بیٹی نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بتاؤ کیا دعا مانگی ہوگی؟ بتا سکتے ہو کہ کیا دعا مانگی ہوگی؟ چاند پر نگاہ گئی اور دختر حسین نے ہاتھ اٹھا کر یقیناً یہی کہا ہوگا، یا اللہ میرے مسافروں کی خیر ہو، میرے اللہ میرا بابا حالت سفر میں ہے، میری پھوپھیاں حالت سفر میں ہے، میری ماں حالت سفر میں ہے، میرا علی اکبر حالت سفر میں ہے، میرے علی اکبر کی خیر ہو، میرے 6 مہینے کے علی اصغر کی خیر ہو۔ اللہ جانے کہاں پہنچے ہوں گے، اصغر تو میری گود چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں،
असी असगर को करार आ रहा होगा, असगर का सुकून आ रहा होगा। यकीनन इस तरह की दुआएं फातिमा सुगरा ने भी मांगी होंगी, हुसैन और ज़ैनब ने भी दुआएं मांगी होंगी। अज़ादारों, ये चांद तो बहन और भाई ने मिलकर देखा था। इसके बाद 62 हिजरी का चांद ज़ैनब ने तो देखा, हुसैन ने नहीं देखा। हाँ, 63 हिजरी का चांद। लेकिन कैफियतें तब्दील हो गई ना। अली की बेटी ने जब हुसैन के साथ मुहर्रम के चांद को देखा होगा, कैफियत कुछ और होगी। करबला से पहले जब देखा होगा तो कैफियत कुछ और होगी, करबला के बाद जब देखा होगा तो कैफियत कुछ और होगी। याद तो आता होगा ना कि 61 हिजरी से पहले जब मैं ये चांद देखती थी तो मेरा सहना आभार होता था, मेरे घर की रौनक अली अकबर होता था, आन और मोहम्मद मेरे घर की रौनक होते थे, मेरे शहजादे मेरे घर के अंदर मौजूद होते थे, मेरा बाग भरा हुआ था, मेरा गुलिस्तान आबाद था। लेकिन हाय, अब तो सारे करबला की रेत पर रह गए हैं। अज़ादारों, मुहर्रम का चांद करबला के बाद भी न सिर्फ ये कि बतूल ज़ादी देखती रही, सैयद सज्जाद भी देखते रहे, हर ज़माने के इमाम ने भी देखा है। लेकिन 61 हिजरी के बाद ये चांद जब भी देखा, जिस भी मासूम ने देखा, ख़ानदान आले मोहम्मद में से जिसने भी देखा है, चांद के साथ ही आंखें बरस पड़ती थी, चांद के साथ ही गिरिया तारी हो जाता था, चांद के साथ ही फशियारा भी जाता था, चांद के साथ ही मजलिस शुरू हो जाती थी। मुहर्रम ये कोई खुशी का मौसम नहीं है, ये गम का मौसम है। मुहर्रम फस्ल अदा है। हाँ, मुहर्रम का चांद नजर आ गया, फस्ल अदा शुरू हो गई, तो रोने का मौसम आ गया, गिरिए का मौसम आ गया, आंसू बहाने का मौसम आ गया। अदादारों, रोने के लिए बैठे हो ना। इंसान की तबीयत एक ये भी है कि तबीयतन इंसान खुशियाँ ढूंढता है, गम नहीं ढूंढता। तबीयतन इंसान खुशियों के मौसम का इंतज़ार करता है, गमों के मौसम का इंतज़ार नहीं करता। ये वाहिद गम है हुसैन का गम। शिया कौम जो बतूल की दुआ के नतीजे में दुनिया में आई है, पूरा साल हम इस गम के मौसम का इंतज़ार करते हैं, पूरा साल हम मुहर्रम के चांद का इंतज़ार करते हैं, इसलिए कि मुहर्रम के इस चांद की बड़ी निस्बत है फातिमा के चांद के साथ। सारा साल हम इंतज़ार करते हैं, हम पूरा साल इस मौसम गम का इंतज़ार करते हैं। लोगों को शायद अपनी खुशियों में वो लज्जत नहीं मिलती होगी जो हमें इस गम में रूहानी सुकून मिलता है। हमारा रूहानी तस्कीन का जो सामान है ना, वो इसी गम में है, इन्हीं आंसुओं में है। आपकी तरक्की, आपकी ज़िंदगी, आपकी कामयाबियाँ इन्हीं आंसुओं के नीचे छुपी हुई हैं। आप जानते हो, जब मुहर्रम का चांद नजर आता था, 5वें इमाम के घर में मजलिस होती थी, और जब मसाइल पढ़े जाते थे, रोने वालों की आवाज़ें बुलंद हो जाती थी, और जब रोने वाले चीख चीख के रोते थे, उस वक्त मेरे 5वें इमाम एक मरतबा अपने हाथों को बुलंद करते थे और हाथ उठा के कहते थे, मेरे अल्लाह इन पर रहमत नाज़िल फरमा, जो मेरे गरीब और मजलूम दादा हुसैन पर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। जब आपकी आवाज़ बुलंद होती है ना, तो मासूम इमाम हाथ उठा के आपको दुआ देते हैं, आपके लिए अल्लाह की रहमत मांगते हैं। अज़ादारों, मुहर्रम का चांद हर इमाम ने देखा। वो ज़माना माहिरीन फल्कियात या साइंस का ज़माना नहीं था, चांद तो उस ज़माने में भी तलाश करना होता था। और चूँकि 61 हिजरी के बाद करबला, मुहर्रम का चांद जब नजर आता था तो करबला का गम, अज़ादारी, सोगवारी, अश्कबारी की जाती थी, लिहाजा अहले मदीना इस चांद का इंतज़ार करते थे। रावी कहता है कि चांद की पहली का बहुत ही कम उम्र भी होता है, बहुत बारीक भी होता है, हर तबई आँख आसानी से उसे नहीं देख सकती है। तो छठे इमाम का, मदीने में छठे इमाम का जिस गली में घर था, उस गली से लोगों की आमद और रफ्त बढ़ जाती थी। जब रावी से पूछा गया कि 29 ज़िलहज के आखिरी दिनों में इस गली में रश क्यों बढ़ जाता है, तो रावी कहता कि सब लोग इसलिए यहाँ रश लगाते हैं, छठे इमाम के घर की तरफ इशारा करता और कहता सबको इंतज़ार है कि आज अगर इस घर से रोने की आवाज़ बुलंद हो तो समझो मुहर्रम का चांद नजर आ गया है। आज अगर इस घर से गिरिए की आवाज़ बुलंद हो जाना तो समझ जाना कि मुहर्रम का चांद नजर आ गया। हज़रतुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा कोई हम नजर सिवाय तुम्हें हुस्न के रोने के लिए बैठे हो ना, फुर्सत देने के लिए बैठे हो। अदादारों, चांद हर इमाम ने देखा है, और चांद को देखते ही हर इमाम ने मजलिस बहा की है, गिरिया किया है, आंसू बहाए हैं, बाकायदा मरसिया खान को बुलाया जाता, मसाइल पढ़वाए जाते, गिरिया किया जाता, अश्कबारी की जाती। मेरे 8वें इमाम ने मुहर्रम का चांद देखा, इमाम हशम ने
میرے 8ویں امام نے چاند دیکھا. کون سا چاند دیکھا؟ محرم کا چاند. چاند دیکھتے ہی آنکھیں برسنے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام بہت روئے. بہت زیادہ رونے کے بعد, بہت زیادہ گریہ کرنے کے بعد ایک مرتبہ دائیں جانب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو امام کو اپنے برابر میں ابن شبیب کھڑے ہوئے نظر آئے. کہا ابن شبیب. امام فرماتے ہیں میرے 8ویں امام, امام حشر مولا رضا, کہا ابن شبیب تجھے پوری زندگی میں کبھی بھی اگر کسی غریب پر رونا آ جائے, اگر کسی مظلوم پر رونا آ جائے تو میرے غریب اور مظلوم دادا حسین کو ضرور یاد کرنا, میرے مظلوم دادا حسین پر ضرور نہ سکھانا. اجرکم اللہ. میں چاند کے باپ سے بات کر رہا تھا نا, چاند کے باپ سے 2 باتیں اور بھی کروں گا. یہ محرم کا چاند جب نظر آتا ہے تو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد اسی محرم کے چاند کی نسبت سے مسائل کے چند جملے ہیں اور آج اسی پر ہی مسائل ختم ہو جائے گا. اللہ یہ جو محرم کا چاند نظر آتا ہے, آپ اپنے گھروں سے رضا خانوں میں آ جاتے ہیں. صرف آپ نہیں آتے ہیں, 3 بیویاں بھی ہیں جو اپنا اپنا وطن چھوڑ دیتی ہیں. راوی کہتا ہے کہ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے نا تو 3 بیویاں اپنا اپنا وطن چھوڑتی ہیں. 2 ہیں شام والی, 1 ہے جنت البقیع والی. راوی کہتا ہے شام والی کون سی 2 ہے؟ راوی کہتا ہے ایک وہ 4 سال کی سکینہ جسے میلے کرتے میں سید سجاد نے شام کے خرابے میں دفن کیا. اللہ تعالیٰ جب محرم کا چاند نظر آتا ہے یہ بچی اپنی ننھی سی قبر کو چھوڑ دیتی ہے, قبر سے باہر آتی ہے, ننھے قدم اٹھاتی ہے اور سیدھا اپنی پھوپھی زینب کی قبر پر آتی ہے, آنکھ کھڑے ہو جاتی ہے اور کہتی ہے پھوپھی اماں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. پھوپھی اماں میرے بابا کے ادادار اللہ خانوں میں آ گئے ہیں, آئیں نا چل کے ذرا پھوسا لیں. زینب بھی اپنی قبر کو چھوڑ دیتی ہے. علی کی بیٹی کالے ہوٹے میں ہوتی ہے, قبر سے باہر آتی ہے. سکینہ پھوپھی کی انگلی پکڑ لیتی ہے. پھوپھی اور بھتیجی دونوں شام سے چل پڑتی ہیں. چلتے چلتے سیدھا مدینے میں آتی ہیں. مدینے میں کہاں آتی ہیں؟ جنت البقیع میں آتی ہیں. مدینے کا ایک ویران قبرستان, اس ویران قبرستان کی ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر آ کر کھڑی ہوتی ہے. یہ قبر حسین کی ماں کی قبر ہے. اللہ اس ٹوٹی ہوئی قبر پر کھڑے ہو کر, جو رونے کے لیے بیٹھے, جو فرصت دینے کے لیے بیٹھے, اللہ اس ٹوٹی ہوئی قبر پر کھڑے ہو کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ایک مرتبہ یہ بچی ننھے ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے دادی اماں محرم کا چاند نظر آ گیا ہے, میرے بابا کے رضا خانوں میں آ گئے ہیں, آئیے ذرا کچھ سنے کے چلیں. راوی کہتا ہے حسین کی ماں بھی اپنی قبر کو چھوڑ دیتی ہے. سکینہ اور زینب باہر کھڑی ہوتی ہیں اور حسین کی ماں اس ٹوٹی ہوئی قبر میں سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ, زخمی پہلو کے ساتھ باہر آ جاتی ہے. اور پھر سیاہ لباس میں, سیاہ چادر کے ساتھ یہ تینوں بیویاں مدینے سے چلتی ہیں. جاتی کہاں ہیں ادادارو, کہاں جاتی ہیں؟ قصر غازی عباس. امام باقا ہے قصر غازی عباس پہ روکیاں, کبھی بہشت حسین رشید پر, کبھی کوئی اور رضا خانہ, کبھی کوئی اور رضا خانہ, اس رضا خانے سے اس رضا خانے میں, اس رضا خانے سے کسی اور رضا خانے میں. جہاں جہاں مومن آتے ہیں نا فرصہ دینے کے لیے, اور سب سے فرصہ دینے کے لیے حسین کی ماں, حسین کی بہن, حسین کی بیٹی, یہ تینوں بیویاں ہر مجلس میں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ نے گریہ کیا, مجلس ہو گئی. جب میں نے کہا نا بہن فرصہ لینے آتی ہے بھائی کا, تو بہن اور بھائی کے تعلق سے سن لو. 8ویں امام کا زمانہ ہے, زمانے کا شاعر ہے, بہت مشہور شاعر ہے, دابر خزائی نام ہے اس کا. تاریخ لکھتی ہے کہ دابر خزائی مسائل خان شاعر تھا, ٹھیک ہے, مرثیے کہتا اور پڑھا کرتا, بہت گریہ ہوا کرتا تھا. ہر سال کا ایک نیا مرثیہ لکھتا تھا, یہ کہتا تھا شاعر تھا. اور پھر جب محرم کا چاند نظر آتا نا تو یکم محرم کو جا کر امام معصوم کی مجلس میں یہ مرثیہ پڑھا کرتا تھا. مسائب ہوتا, گریہ ہوا کرتا تھا. اسے پتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. میرے 8ویں امام کے گھر میں فرشتہ بھی صحیح ہے, یہ نئے سال کا مرثیہ لے کر امام کی خدمت میں آ گیا. دابر خزائی کہتا ہے مولا یہ آپ کے دادا کا مرثیہ ہے, لے کے آیا ہوں اور سنانا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہاں مجلس کا فرش سج چکا ہے, سارے گھر کے جتنے مرد ہیں مجلس میں بیٹھ جائیں. اس کے بعد امام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ قنات لگواؤ, ایک پردہ آویزہ کرواؤ. پردہ لگ گیا اور کہا کہ مستورات پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ جائیں. مستورات پردے کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے. دابر خزائی نے اشعار پڑھنا شروع کیے.
وہ جو اشعار عربی کا بڑا لمبا تھوڑا جو مرثیہ ہے اس کے کچھ مصروں کا ترجمہ یہ ہے کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ حسین کی ماں فاطمہ زہرا کربلا میں آ جاؤ اور اپنے مظلوم حسین کا بوسہ لے لو. اے مادر حسین ذرا کربلا تو آئیے. کسی اگلے مصرے میں جا کر کہتا ہے کربلا آئیے آ کر اپنے علی اکبر کا بوسہ لیجیے. اے مادر حسین کربلا آئیے عباس کا بوسہ لیجیے. اے مادر حسین کربلا آئیے 6 مہینے کے لیے اصغر کا بوسہ لیجیے. ہر مصرے کا اس طریقے سے وہ کہتا رہا. گریا ہوتا رہا, آوازیں بہت بلند ہو گئی. مرثیہ ختم ہو گیا. مرد بھی رو رہے تھے, مستورات بھی رو رہی تھیں. آخری جملہ ختم ہو گیا. مسائل وغیرہ جب اس نے دفتر کو بند کیا ہے نا, امام نے کہا ابھی بند نہ کر, ایک شعر کا اضافہ کر. امام فرماتے ہیں, کہتا ہے کون سا شعر؟ امام فرماتے ہیں کہ آخری شعر میں یہ 2 مصرے شامل کرو. کہو کہ اے فاطمہ زہرا ذرا خراسان بھی آ جاؤ, کربلا کی طرح خراسان بھی آؤ, اپنے ایک غریب بیٹے کا بوسہ لے لو. داور خدائی امام کو دے کر کہتا ہے کہ مولا میرے علم میں تو نہیں ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے خراسان میں کسی کی قبر ہو. امام فرماتے ہیں ہاں ابھی تو نہیں ہے مگر بنے گی. اس نے پوچھا کس کی بنے گی؟ امام رو کے اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں مجھ غریب کی بنے گی. اللہ رو جب میرے 8ویں امام کی مظلومیت کا اور عالم غربت اور عالم مسافرت کی شہادت کا مصرع اس داور خدائی نے شامل کیا, جیسے یہ مصرع پڑھا گیا زن و مرد رونے لگے. مرد تو روئے مگر پیچھے جو مستورات تھیں ان کی بھی آوازیں بلند ہوئی. ان مستورات میں میرے 8ویں امام کی بہن بھی تھی, یعنی معصومہ قوم. اللہ ایک مرتبہ معصومہ کے گریے کی آواز بلند ہوئی. ایک مرتبہ قناعت ہٹ گئی. سر و سینہ بیوی نے پیٹا اور رو کر کہا کہ داور خدائی اتنا تو خیال کر کے پردے کے پیچھے کسی بھائی کی بہن بھی بیٹھی ہے. ارے کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کی مظلومیت اس طرح بیان نہیں کی جاتی. اے داور خدائی تو نہیں جانتا کہ بہنوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں. ارے میرے دل پر چھریاں چل گئی, مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ختم ہو گیا مسائل. میں کہوں گا بیوی ابھی تو داور خدا نے مستقبل میں آنے والی مصیبت کا صرف ایک شعر کہا ہے. وہ مصیبت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے. آئیے تھوڑا سا پیچھے آ جائیے. یہ 61 ہجری ہے. 61 ہجری عاشور کا دن ہے. میں ایک بہن آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے تلہ زینبیہ پر ایک بہن کھڑی ہوئی ہے. صرف 70 قدم کے فاصلے سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے. بے بسی کے ساتھ بہن کرتی ہے اور کہتی ہے او پسر ساتھ میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارے اس پر سے قبول فرما.